السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں وہ حبیب اللہ، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ آٹوکیڈ کی کلاسز سٹارٹ کرنے جا رہی تھی. تو آج ہمارا پہلا کلاس ہے اور اس میں ہم آٹوکیڈ کے بارے میں کمپلیٹ ڈسکس کریں گے کہ آٹوکیڈ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جب ہم آٹوکیڈ کو اوپن کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتی ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو یوزر انٹرفیس کو ہم کمپلیٹلی ڈسکس کرتے ہیں آج، جس میں موجود ہے ہمارے پاس اپلیکیشن مینیو. اپلیکیشن مینیو کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی میں کوئک ایکسیس ٹول بار کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کس کام کے لیے ہوتی ہے اور اس کی یوزز کیسی ہوتی ہے. ٹائٹل بار کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے. ٹیبس کیا ہوتی ہے، ٹیبس کے بارے میں ہم جانیں گے. کمانڈ لائن کیا ہوتی ہے، مینیو بار کیا ہوتے ہیں، اور اس طرح سے یو سی ایس آئیکن، نیویگیشن بار، اور ڈرائنگ ایریا، ورکنگ ایریا. آپ ڈرائنگ ایریا کو ورکنگ ایریا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ویو کیوب کیا ہوتے ہے اور اس کے کام کیا ہوتا ہے، اس کو کب ہم یوز کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم جانیں گے. اور ساتھ ہی میں اسٹیٹس بار کے بھی بارے میں بھی جانیں گے. تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ کمپلیٹ آٹوکیڈ کے کورس کو کمپلیٹ کریں گے، جس میں ہم مختلف قسم کے ڈرائنگ پھر بنائیں گے. اور آج ہم صرف یہاں پہ آٹوکیڈ کے جو مین یوز ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگوں نے اس کورس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، اس کلاس کو بھی، اور جتنا بھی نئی کلاس آئیں گی تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور آپ چلتی ہے آٹوکیڈ کے اسکرین پر، آٹوکیڈ کو اوپن کرتے ہیں. تو جیسے ہی آپ آٹوکیڈ کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ونڈو شو ہوگا. تو اس میں ایک ہے اسٹارٹ ڈرائنگ، جس سے آپ نیا ڈرائنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر اس پہ آپ کلک کریں گی تو آپ نیا ڈرائنگ اوپن کر سکتے ہیں یہاں سے، اور اس سے آپ اس کے ٹیمپلیٹ کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ریسنٹ ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ نے ریسنٹلی یوز کیا ہے. تو آپ اس کو بھی اگر آپ اس میں کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے ریسنٹ ڈاکومنٹ یوز کیے تو اس کو بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چلیے ہم نیا ڈرائنگ اوپن کرتے ہیں. تو اسٹارٹ ڈرائنگ پہ کلک کرتے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے اپلیکیشن مینیو ہوتے ہیں. تو اپلیکیشن مینیو ہمارے پاس یہاں پہ اگر آپ ماؤس کی کرسر کو دیکھیں تو یہاں پہ آٹوکیڈ کا لوگو ہے. تو اسے ہم اپلیکیشن مینیو کہتے ہیں. اگر اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ نیو فائل شو ہوگی، جس سے آپ نیا فائل اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو نیا ڈرائنگ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ اوپن ہے، اگر آپ اوپن پر کلک کریں گے تو جتنی بھی آپ نے ڈرائنگ بنائی ہے تو وہ آپ اوپن کر سکتے ہیں، اور اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ کچھ بھی کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی میں آپ نے جو ڈرائنگ شروع کیا ہے اس کو سیو کر سکتے ہیں، اور سیو ایز بھی آپشن بھی ہے. یہ عام طور پر ہر سافٹ ویئر میں ہوتی ہے، یہ جو جتنے بھی اپلیکیشن مینیو میں آپشن ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ امپورٹ ہے، تو آپ ڈرائنگ کو امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ پی ڈی ایف میں چاہتے ہیں یا کوئی اور فارمیٹ میں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپ ڈرائنگ کو پرنٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی یہاں پہ کلوز بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کوئک ایکسیس ٹول بار ہے. جو کوئک ایکسیس ٹول بار وہ آپشنز ہے جو ہم بار بار یوز کرتے ہیں، جیسا کہ نیو فائل، تو آپ نے یہاں سے ڈائریکٹ نیا فائل آپ اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ساتھ ہی اس کے ساتھ اوپن ہے تو آپ نیا فائل اوپن کر سکتے ہیں. اور سیو، یہاں پہ سیو آپشن اس لیے دیا ہے کہ اس کو ہم بار بار یوز کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو کوئک ایکسیس ٹول بار میں رکھا ہے. یعنی کہ ہم بار بار جب بھی ڈرائنگ بناتے ہیں تو ہم اس کو سیو کرتے ہیں تاکہ ہمارا ڈرائنگ ضائع نہ ہو جائے اور اس کو وہ ڈیلیٹ ہم سے نہ ہو جائے. تو اس لیے ہم اس کو بار بار سیو کرتے ہیں، تو اس لیے یہ سیو آپشن دیا ہے. اور ساتھ ہی میں سیو ایز وغیرہ، انڈو ریڈو، یہ آپشنز بھی آپ کو دیا گیا ہے یہاں پہ. تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹائٹل بار ہے، جس میں آٹو ڈیسک آٹوکیڈ 2019 لکھا ہے. جو بھی آپ آٹوکیڈ کا جو بھی ورژن آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ ڈرائنگ کا نام لکھا ہوتا ہے. تو اب ہم ڈرائنگ 2 پر ہیں تو اس لیے یہاں پہ ڈرائنگ 2 لکھا ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی میں DWG جو کہ آٹوکیڈ ڈرائنگ آپ سیو کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس ویڈیو MP4 میں ہوتا ہے اور آڈیو MP3 وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ DWG آٹوکیڈ کی فائل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی اس میں یہاں پہ آپ کو مختلف ٹیبز دیا ہوا ہے، جس میں ہوم ٹیبز ہے، انسرٹ ٹیب ہے، انوٹیٹ ہے، اس سے مختلف اور بھی ہیں.
تو آپ کو یہ آپ یوز کر سکتی ہے، جس میں ریبن موجود ہے کمپلیٹ. یہاں پہ یہ ریبن ہے، یہ جتنے کمانڈ اس میں موجود ہے تو یہ اسے ہم ریبن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ریبن میں ہمارے پاس مختلف کمانڈ ہوتی ہیں، وہ ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گی. جو ہماری یوزفل کمانڈ ہوتی ہے، جو ہم بار بار یوز کرتے ہیں اور زیادہ تر ڈرائنگزوں میں یوز ہوتی ہے، تو اس کو ہم پھر بعد میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. آج ہم نے صرف یوزر انٹرفیس کو ڈسکس کرنا ہے. تو یہ کمپلیٹ یوزر انٹرفیس ہے، جتنے بھی مینیو موجود ہیں اسے ہم یوزر انٹرفیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ جو خالی جگہ ہے اس کو ہم ڈرائنگ ایریا اور ورکنگ ایریا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم یوز کر کے ڈرائنگ بناتے ہیں. اس خالی جگہ میں ہم ڈرائنگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ڈرائنگ ایریا اور ورکنگ ایریا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس ویو کیوب ہے، جو کہ آپ مختلف آبجیکٹ بنا کے اس کو مختلف ویو سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ 3D میں زیادہ تر یوز ہوتی ہے. جیسے کہ اگر میں یہاں پہ ایک ریکٹینگل بناتا ہوں REC کمانڈ یوز کر کے REC، اور یہاں پہ میں نے ایک ریکٹینگل بنایا، اور اس کو اب میں اگر 3D میں کنورٹ کروں تو پھر اس کو میں مختلف ویو سے دیکھنا چاہوں تو پھر ویو کیوب کی مدد سے میں دیکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، پریس پل کمانڈ کو یوز کر کے اس کو میں 3D میں کنورٹ کرتا ہوں تھوڑا. تو اتنا ہی کافی ہے. اس کو پھر شیڈڈ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے آپ دیکھ سکیں. اس کو ریئلسٹک کرتا ہوں اس طرح سے. تو یہ ویو کیوب ہے. آپ اگر آپ فرنٹ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ فرنٹ پہ کلک کر کے آپ فرنٹ سے دیکھ سکتے ہیں، اور رائٹ سے دیکھنا ہے تو کسی بھی ویو سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوستو یہاں پہ آپ کو نیویگیشن بار دیا ہے جس میں آربٹ بھی ہے. جیسے کہ یہاں سے میں آربٹ کو ایکٹیو کرتا ہوں تو پھر اس آبجیکٹ کو میں مختلف ویو پہ سیٹ کر کے اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتا ہوں. اگر آپ ایک 3D آبجیکٹ بناتے ہیں تو پھر آپ اس کو اس آربٹ کی مدد سے مختلف سائٹ پہ رکھ کے اس میں پھر آپ ڈیزائننگ کرتے ہیں. تو یہ آربٹ ہے اور یہ نیویگیشن بار ہے، اس میں مختلف آپشن ہیں. تو پھر اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے 1 by 1. اور اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کمانڈ لائن کی. تو یہ جو کمانڈ لائن ہے اس میں جو بھی کمانڈ ہم ایکٹیو کرتے ہیں تو اس کے وہ یہاں پہ ظاہر ہوتے ہیں. جیسے کہ میں لائن لکھتا ہوں تو ایل میں نے لکھ دیا تو یہاں پہ وہ ہمیں شو ہو رہا ہے. تو جیسے میں اس کو انٹر کرتا ہوں تو اس کے بعد پھر یہ کمپلیٹ اس نے دیا کہ آپ نے فرسٹ پوائنٹ کو اسپیسیفائی کرنا ہے، کسی ایک جگہ پہ آپ نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ کمانڈ لائن ہے اور اس میں ہم کمانڈ کو لکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اسٹیٹس بار. اسٹیٹس بار میں ہمارے پاس گریڈز موجود ہیں، جیسے کہ گریڈز آپشن ہے. تو یہ جو آپ کو ورکنگ ایریا میں یہ لائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم گریڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس گریڈز کو اگر میں آن کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں یہ لائن شو ہوگی، اور اگر میں آف کرتا ہوں تو پھر ہمیں شو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس طرح سے آرتھ موڈ اگر آپ یہاں سے آن کریں گے تو لائن آپ کا بالکل اسٹریٹ، آپ جو لائن بنائیں گے وہ بالکل اسٹریٹ ہوگا، اور اگر آپ آف کریں گے تو پھر وہ اسٹریٹ نہیں ہوگا. اور یہاں پہ یہ UCS آئیکن ہے جو کہ ہمیں مختلف ڈائریکشن دیتا ہے. جیسے کہ اب ہم 3D میں تو یہ XYZ تینوں ڈائریکشن ہمیں شو کر رہا ہے. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کا آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کمپلیٹ AutoCAD کی جو کمانڈ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کو ڈیٹیل اور ایگزامپل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. جیسے کہ لائن ہے، پولی لائن وغیرہ، اس سب کو ہم نے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے.